السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، تازہ ترین صورتحال کیا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر؟ ہندوستان نے کیوں جھنڈے لہرائے اپنی پوسٹوں کے اوپر، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو رپورٹ کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں، چونکہ رات کو آپ کو پتہ ہے کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہو گیا تھا، کوئی واضح خبر نہیں آ رہی تھی، لائٹ بند کر دی گئی تھی، کچھ جگہوں پہ موبائل سگنل آف ہو گئے تھے، اور کچھ ایسی جگہوں پہ انہوں نے بم مارے تھے جہاں پہ پہنچنا اس وقت شاید ممکن نہیں تھا۔ تو اب جو تازہ ترین صورتحال آئی ہے لائن آف کنٹرول سے، وہ تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا کچھ چل رہا ہے؟ مولانا مسعود اظہر صاحب نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا ہے، ان کا جو بیان ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ انہوں نے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس بیان کو پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جو اس وقت کیلکولیٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے جی کہ بھارتی جارحیت جو ہے اس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے۔ پاکستان کو فضائی برتری حاصل رہی ہے اس پورے مارکے میں۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے جدید ترین جنگی طیاروں پر کاری ضرب لگائی اور 3 بھارتی طیارے تباہ ہوئے، جن میں 2 رافیل شامل ہیں۔ لیکن اب یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے 5 ہندوستان کے طیاروں کو ٹارگٹ کیا ہے، ان کو تباہ کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا اسکرین شاٹ کے ساتھ کہ دی ہندو جو ان کا بہت بڑا اخبار ہے، اس سے پہلے اس نے کچھ ٹویٹس کیے اور اس میں انہوں نے تصویر بھی لگائی تھی، لیکن اس کے بعد وہ ٹویٹ ہٹ گیا اور تصویروں کے بغیر اب وہ ٹویٹس کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے اندر سے جو ذرائع جس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، طیارے ان کے گریں، اب یہ فوٹیجز سامنے آ گئی ہیں۔ دوسرا کہا گیا جی کہ ایک رافیل جٹ طیارہ جو ہے وہ اوانتی پورہ کے قریب گرایا گیا، یہ مقبوضہ کشمیر کی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بھاولپور کے نزدیک نشانہ بنا، اور تیسرا ہیلی کاپٹر ان کا جو ہے مقبوضہ کشمیر میں مار گرایا گیا۔ زمینی کارروائی میں 130 سے زائد بھارتی فوجی LOC پر جو ہے وہ ہلاک ہوئے، اور اس کے بعد سیالکوٹ بارڈر کو بھی ایکٹیو کیا گیا۔ حساس مقامات پر پاکستان نے حملے کیے، ان کے راجستھان ایئر بیس کے اوپر، پٹھان کوٹ کے اوپر اور امبالہ ایئر بیس کے اوپر حملے کیے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سائبر اور سفارتی محاذ پر ہندوستان نے پاکستان پہ سائبر حملوں کا آغاز کیا، لیکن پاکستان نے اس کو بھی کاؤنٹر کیا، اور تمام جگہوں پہ الرٹس رہی، ہاسپٹل میں، اور جو 1122 کا جتنا بھی باقی عملہ ہے۔ اس کے بعد ISPR نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 46 پاکستانی ابھی تک زخمی ہوئے ہیں اس بھارتی جارحیت کے نتیجے میں، اور 28 معصوم شہری شہید ہوئے ہیں۔ لیکن اب یہ تعداد بڑھ گئی ہوئی ہے، یہ اب سے کچھ دیر پہلے کی ان کی پریس کانفرنس تھی۔ لگتا ہی ہے کہ یہ جو شہداء کی تعداد ہے یہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 50 ہے، اور اس میں تمام لوگ، حافظ جو مسعود اظہر صاحب ہیں ان کی فیملی کی خواتین ہیں، دیگر ان کے بچے ہیں، یا آزاد کشمیر کے اندر جو عام شہری تھے، بچیاں تھیں، جوان بچیاں، ان کو وہ شہید ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک مظفر آباد میں نیلم ویلی کے ہمارے اپنے ایک بزرگ شہید ہو گئے بلال مسجد میں، اور اس طرح کے تمام سویلینز، کوئی دہشت گرد نہیں تھا، صرف اور صرف عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہندوستان نے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جو مسجد تھی احمد پور شرقیہ کی، اس کی جو ڈیبریز ہیں وہاں سے اب شاید کچھ مزید جو شہادتیں ہیں اس کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جبکہ پاکستان نے جو کیا ہے ہندوستان کے ساتھ وہ بہت زبردست ہے۔ وہ اس لیے زبردست ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے جو ڈیبریز ہیں، یہ آپ دیکھیں، آپ نے یہ فوٹیجز دیکھی ہوں گی، وہ ان کو اٹھا رہا ہے اب، یعنی ہندوستان کو جو پاکستان نے نقصان پہنچایا ہے اب اس کی فوٹیجز سامنے آ گئی ہیں۔ BBC رپورٹ کر رہے ہیں کہ چین نے پاکستان کے خلاف انڈین آپریشن کو افسوسناک قرار دے دیا، اور پامپور میں گرنے والے انڈین طیارے کے ملبے کی منتقلی یہ آپ نے دیکھ لی ہے، جو طیارہ اس کے جو ریمننٹس تھے اس کو جو وہاں کی انتظامیہ ہے وہ سنبھال رہی ہے۔ یہ فوٹیجز وہاں سے رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن ہندوستان نے اپنی پوسٹوں کے اوپر یہاں پہ خبر چلی کہ انہوں نے کچھ سفید جھنڈے لہرا دیے۔ ایسا نہیں تھا، ہم نے جب معلوم کیا تو ہندوستان نے اپنی پوسٹوں پہ سفید جھنڈے نہیں لہرائے، ابھی بھی انہوں نے سرخ جھنڈے لہرائے ہوئے۔ سرخ جھنڈوں کا مطلب ہے کہ ابھی جنگ جاری ہے، تاہم ان کا جو ریٹائرڈ چیف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی پکچر باقی ہے۔ ہندوستان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا نقصان پاکستان ان کا کر سکتا ہے، اس میں چونکہ ان کے رافیل طیارے جو ان کی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی، جس کو وہ F-17 کے مقابلے میں لے کے آئے تھے، یہ ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی، اس کو وہ استعمال کر رہے تھے، اور وہ فضائی برتری پاکستان پہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، ان کے رافیل مکمل فلاپ ہوئے۔
یہ ضرور ہے ہندوستان نے جو بم داغے وہ ٹارگٹ پہ پہنچے, سویلین کو ٹارگٹ کیا گیا, چونکہ دہشت گرد تو کوئی تھے نہیں, لیکن پاکستان نے ان کے جو رافیل گرائے وہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے, بہت بڑا دھچکا. اب میں آپ کو بتاؤں دی ہندو کیا رپورٹ کر رہا ہے. دی ہندو رپورٹ کر رہا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے کہ جو ان آئیڈینٹیفائڈ کریش جو ہے اکلان کیلن ولیج جو ہے اس میں پنجاب کے ساتھ بٹنڈا بارڈر کے اوپر, وہ یہ کہتا ہے کہ ایک وہاں پہ ایک ان آئیڈینٹیفائڈ ان کو ایک پلین ان کا جو ہے ایئر کرافٹ جو ہے وہ کریش ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہندو نے جو پہلا ٹویٹ کیا تھا اس نے کہا کہ 3 انڈین جیٹس کریش ہوئے ہیں جموں کشمیر میں, اخنور میں, رمبان میں اور پامپورہ میں, اور اس کی انہوں نے فوٹیجز بھی ساتھ شیئر کی تھی. لیکن اب کی بار وہ فوٹیجز شیئر نہیں کر رہے, اب کی بار وہ فوٹیجز کو ہٹا رہے ہیں وہاں سے. لیکن ہندوستان کو اس بات کا بھرپور اندازہ ہوا ہے کہ ان کو جو جواب ملا ہے وہ ان کی سوچ سے زیادہ سخت جواب ملا ہے. اس کے بعد حافظ جو مسعود اظہر صاحب ہے, مسعود اظہر صاحب کے حوالے سے بی بی سی یہ لکھتا ہے کہ کالعدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کی جانب سے کہا گیا کہ انڈیا پاکستان کے خلاف سے بہاولپور میں جامع مسجد سبحان اللہ پر حملے کے نتیجے میں ان کے خاندان کے 10 افراد اور 4 قریبی ساتھی مارے گئے. ان کی جانب سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ مرنے والوں میں مولانا مسعود اظہر کی بڑی بہن اور ان کے شوہر, مسعود اظہر کے بھانجے اور ان کی اہلیہ اور ایک بھانجی کے علاوہ ان کے خاندان کے 5 بچے بھی شامل ہیں. بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ منگل کی شب ہونے والے حملے میں مسعود اظہر کے ایک قریبی ساتھی اور ان کی والدہ جبکہ 2 دیگر قریبی ساتھی بھی مارے گئے. اس بیان میں انڈین وزیراعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس ظلم نے سارے ضابطے توڑ دیے, اب کوئی رحم کی امید نہ رکھے. یہ مولانا مسعود اظہر نے جواب دیا ہندوستان کو. لیکن جبکہ دوسری طرف اب آپ کو میں بتاؤں کہ ہندوستان نے کیا ہے. ہندوستان نے کہا کہ ہم آپ کا پانی بند کریں گے. آج ہندوستان نے ریور نیلم میں بھی پانی چھوڑ دیا ہے. ہندوستان نے جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جو پاکستان کو بجلی بنا کے دیتا ہے, 900 یا 1000 میگا واٹ کی بجلی وہاں پہ بنتی ہے, جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ بند ہوا, وہ اس کی ٹنل کا کوئی مسئلہ تھا. تو وہاں پہ ہندوستان نے اس ڈیم کو ٹارگٹ کیا ہے. ہندوستان نے اس ڈیم کی جو وال ہے اس کے اوپر گولے مارے, اس کو نقصان پہنچایا ہے اور پیچھے سے پانی چھوڑ دیا تاکہ پریشر آئے تو اس کی جو ڈیم کی وال ہے وہ شاید ٹوٹ جائے. ان کی شاید یہ ذہنیت بھی ہو سکتی ہے. یہ فطرت ہے ہندوستان کی, اور پوری دنیا کو ہمیں چاہیے کہ ہم بتائیں کہ ہندوستان پاکستان کو کس طرح سے ہینڈل کر رہا ہے. یعنی وہ صاف ٹارگٹس جو پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, اور جبکہ پاکستان نے جو کیا ہے وہ پاکستان نے ڈائریکٹ کھل کے کیا ہے, ان کی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا ہے. لیکن یہاں پہ بھی کوئی امن نہیں ہے, یہاں پہ بھی پکچر باقی ہے. یہاں پہ بھی اعلان ہوا ہے کہ ہم اس کو مزید گہرا کریں گے, اور یہ بھی بتا رہے ہیں ذرائع کہ 8 مزید ٹارگٹس کو پاکستان نے جو ہے جی وہ لاک کر دیا ہے. 8 مزید ٹارگٹس جو ہے وہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دوبارہ اٹیک کرے گا اور اس کا جواب پاکستان دوبارہ سے دے گا. جبکہ جو دی ہندو اخبار ہے, جب سے اس نے جو یہ اخبار کی یہ اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ 3 ہندوستان کی جو طیارے ہیں وہ گر کر تباہ ہوئے, وہاں پہ اس کو اب تھریٹس ملنا شروع ہو گئے ہندوستان کی طرف سے, وہاں کی عوام کی طرف سے. وہاں پہ بھی کمپلیٹ جھوٹ بولا جا رہا ہے, گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو, اور ہندوستان کو بہت بڑا سرپرائز دیا پاکستان نے. بہت بڑا سرپرائز ہے یہ ہندوستان کے لیے. اور ابھی انہوں نے یہ کہا ہے, ہماری فوج کی جو ترجمان ہے, کہ بھارت میں آپریشن سے متعلق اہم فیصلے ہم کریں گے اور وقت اور جگہ کا تعین بھی ہم کریں گے. اور یہ جو اس وقت میٹنگ چل رہی ہے ایک بڑی ٹاپ لیول کی, پاکستان کی تمام ٹاپ جو فیصلہ ساز ہیں وہ اکٹھے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو مزید کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. یہ صورتحال ہے لائن آف کنٹرول سے. جو بھارتی طیارے 3 کی تو یہ تفصیل آئی ہے کہ یہ انہوں نے 3 مختلف جگہوں کے اوپر گرائے گئے, لیکن 2 ابھی مزید جو پاکستان کے ذرائع اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے 5 طیارے ان کے گرائے, ان کی تفصیل ابھی سامنے نہیں آ رہی. مسعود اظہر کہہ رہے ہیں کہ ہم انتقام لیں گے, اور بہت خوفناک انتقام ہوگا وہ, اور اب کوئی صبر کی, کوئی ہم سے رحم کی اپیل نہ کرے. ہندوستان لائن آف کنٹرول پہ ایکٹیو ہے, اس وقت جھنڈے ان کے لہرا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جنگ ابھی جاری ہے. اجازت دیجیے.